الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین صلوات بر محمد وعلی حضرات گرامی قدر، اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ دیکھیے، میں اس وقت کی بھیا صحیح چل رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، اسی میں کچھ کر رہے ہو؟ تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا رب ہے۔ میں نے اس آیت کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا چونکہ یہ اس وقت کا پروگرام، اس وقت کی یہ مجلس من جانب انجمن غنچہ حیدری کی لہٰذا یہ میرے سامنے آج بزرگوں سے زیادہ جو بچے بیٹھے ہیں، یہ ان کی جانب سے ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے لمحات گفتگو میں، لمبی چوڑی تقریر تو انشاءاللہ رات کو ہوگی۔ ایک تو تھوڑا سا آپ یہ خیال رکھیں کہ یہ بچے ذرا سا تھوڑی سی شیطانیت کر رہے ہیں، اس کا بھی خیال رکھا جائے، انہیں اپنے پہلو میں بٹھایا جائے۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے بڈو بھائی یہاں سے لے کے وہاں تک ان پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک دو بچے شرارت کر رہے تھے تو انہوں نے اس کو ڈانٹا اور پہلو میں آپ نے بٹھا لیا۔ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے، اسکول میں بھی یہ ہوتا تھا کہ بچے شرارت کر رہے ہیں، لیکن جب معلم یا مولوی یا ٹیچر کے آنے کا وقت ہوا، بہت اچھا چل رہا تھا یہ۔ تو یہی ہوتا تھا کہ ماسٹر صاحب کے آنے کا وقت ہے، جیسے آتے ہوئے دیکھا سائلنٹ ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہی دیکھ رہے ہیں آپ، اگر بچے جو تھوڑی بہت شرارت کر رہے ہیں نا تو بزرگوں نے پہلو میں بٹھا لیا۔ کچھ بچے تو پہلے ہی ایسے ہیں، کم کر دو بھیا تھوڑی سی، صلوات پڑھیں پر محمد وعلی۔ آئندہ بھی خیال رکھیں، پروگرام ہونے سے پہلے یہ سب چیزیں دیکھ لیا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت اچھا پروگرام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جب بالکل دسترخوان پہ کھانا لگ جائیں کہ مرچیں کم ہیں تو ڈبہ اتار لو، ہلدی کم ہے تو یہ اتار لو، زیرہ کم ہے تو یہ اتار لو۔ یہ جب بن رہا ہو تب کی باتیں ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ آئیے مولانا
تو یہ عزیز و سلسلہ یہ غنچہ حیدری کی جانب سے ہے، اور ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک دو شرارت کر رہے ہیں ان پہ بھی کنٹرول ہو گیا، آپ لوگوں نے پہلو میں بٹھا لیا۔ آپ سمجھے کچھ تو پہلے ہی پہلو میں بیٹھے ہیں کہ مولانا اگر دھیرے سے بھی بولیں گے تو ہم سمجھ لیں گے، آہستہ بھی بولیں گے تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا، لیکن جو شرارت کر رہے ہیں ان کو آپ نے بیٹھا لیا۔ اب آنے والا آیا سامنے سے، وہ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، بڑے خلوص سے بیٹھے ہیں، بیٹھے دونوں ہیں، آپ کے پہلو میں دونوں بیٹھے ہیں، دونوں پہلو میں بیٹھے ہیں۔ سامنے والے نے دیکھا کہ بڑے سکون سے، بڑے پیار سے، بڑے ادب سے بیٹھا ہوا ہے، توجہ ہے نا۔ آنے والے نے دیکھا دونوں ہیں، لیکن ایک محبت کا نتیجہ ہے، ایک شرارت کا نتیجہ ہے، ایک شرافت کا نتیجہ ہے، ایک شرافت کی وجہ سے بیٹھا ہے، ایک شرارت کی وجہ سے بیٹھا ہے۔ بھائی یہی بزم رسالت تھی۔ آپ غور کیجئے گا، لوگوں نے دیکھا کہ سب کے سب موجود ہیں بزم رسالت میں، کچھ شرافت کی وجہ سے تھے، کچھ شرارت کی وجہ سے تھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزو، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا رب ہے۔ رب کے معنی کیا ہیں؟ میں نے آخر کیوں وہ آیت کو تلاوت نہیں کیا جو میں مسلسل اپنے اس اشرے میں کر رہا تھا؟ میں نے کچھ ہٹ کے آیت پڑھی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا رب ہے۔ بس مجھے اس لفظ رب پہ آج کچھ بتانا ہے۔ رب کے معنی کیا ہیں؟ بھائی رب کے معنی کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ رب کے معنی پالنے والا، رزق دینے والا۔ رب کے معنی ہے تربیت کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اسی لیے ایک بہت سے مقام پر ماں کو رب کہا گیا، ماں کو رب کہا گیا، لیکن رب اس ماں کو کہا جاتا، بیٹے یہاں آ جاؤ، رب اس ماں کو کہا جاتا ہے، رب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو خدمت تو کرے مگر کوئی تم سے صلہ نہ چاہے۔ بھائی رب اس ماں کو کہا جاتا ہے، رب اس کو کہا جاتا ہے کہ خدمت تو کرے مگر صلہ کچھ نہ چاہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے کو رب کہا۔ میں تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، تم ہو کیا، اوقات کیا ہے، بساط کیا ہے، حیثیت کیا ہے، تم مجھے کیا دو گے؟ آپ غور کیجئے گا، اسی لیے ماں کو رب کہا، ماں کو رب کہا۔ رب اس کو کہا جاتا ہے جو تمہیں دے اور تم سے کچھ نہ لے۔ ماں کو کیوں رب کہا؟ اس لیے کہ ماں قسم خدا کی تربیت کرتی ہے، جنم دیتی ہے، تربیت کرتی ہے، تمام تر مصیبتیں اٹھاتی ہے۔ کاہے کے لیے؟ میرا بچہ پروان چڑھ جائے، میرا بچہ پروان چڑھ جائے، میرا بچہ پروان چڑھ جائے۔ یعنی جو لالچ نہ رکھتی ہو۔ دنیا میں ہر رشتے میں لالچ پایا جاتا ہے۔ باپ کے یہاں لالچ ہے، بھائی کے یہاں لالچ ہے، بھائی کے یہاں لالچ ہے، بہن کے یہاں لالچ ہے، مگر ماں وہ رشتہ ہے جس کے یہاں قطعاً لالچ نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سانپ اندھیرے میں سایہ بھی چھاڑ دیتا ہے، کہ اندھیرے میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، مگر وہ ماں سایہ ہے جو اندھیرے میں اور قریب آ جاتا ہے۔ ماں وہ سایہ ہے کہ جو اندھیرے میں اور قریب آ جاتا ہے۔ ایک ماں کے 4 بیٹے ہیں، 3 کا کام بہت اچھا ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، بینک کو بیلنس بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ایک وہ بچہ ہے
جو گاؤں میں رہتا ہے، حالات ٹوٹے ہوئے ہیں، ماں ان 3 سے مسلسل اس لیے ناراض ہے کہ تم بھائی کا خیال نہیں کرتے۔ میں تو اسی کے پاس رہوں گی، بنگلے میں نہیں رہتی، گاڑی میں نہیں رہتی، اسی غریب کے پاس رہتی ہے۔ وہ بتا رہی ہے کہ مجھے ماں کہا گیا ہے، رب کہا گیا ہے۔ رب کے معنی تربیت کرنے والا، رب کے معنی پالنے والا۔ تو عزیزو، جب یہ کچھ لالچ نہیں رکھتی تو وہ کیا لالچ رکھے گا؟ صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ تربیت کرنا رب کے معنی تربیت کرنے والا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں خالق ہوں، بس فرسٹ انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے، پہلا تعارف کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شاعر ہے آپ اس سے کہیے کوئی اچھا شعر سنائیے تاکہ تعارف ہو جائے۔ وہ جو اچھا شعر ہے وہ سنائے گا، خطیب اچھا نقطہ سنائے گا، مصور اچھی تصویر دکھائے گا۔ بھائی یہ میں نے بنایا ہے، یہ میرا شعر ہے، یہ میری مجلس کی کلپ ہے، تاکہ آپ مجھے سمجھ جاؤ، آپ مجھے پہچان جاؤ۔ فرسٹ انٹروڈکشن یہی ہوتا ہے نا، تاکہ مجھے سمجھ جائیں، مجھے پہچان جائے۔ آپ قرآن کھولیے، 6600 آیتیں ہیں، لیکن پہلی آیت بسم اللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا پالنے والا ہوں۔ یہ نہیں کہا اے پالنے والے، یہ تو خالق بھی ہے، تو تو مالک بھی ہے، تو تو رازق بھی ہے، تو تو قہار بھی ہے، تو تو غفار بھی ہے، تو تو ستار بھی ہے، مگر نہ مالک ہونے کو، نہ خالق ہونے کو، نہ غفار ہونے کو، نہ ستار ہونے کو اپنا تعارف نہیں کراتا۔ رب ہو، رب پالنے والا ہو، پالنے والا ہوں۔ اللہ نے بتا دیا پیدا کرنا کمال نہیں ہے، ان کی تربیت کرنا کمال ہے۔ لہذا فخر یہ نہیں ہونا چاہیے میرے 8 بیٹے ہیں، میرے 5 بیٹے ہیں۔ فخر یہ ہونا چاہیے میرے ایک ہے مگر ایسا بیٹا ہے۔ آپ غور کیجئے گے، یہ نہیں ہے کہ اتنے بیٹے ہیں، یہ فخر نہیں۔ فخر کا مقام یہ ہے کہ میں نے ایسی تربیت کی ہے، میں نے ایسی تربیت کی ہے۔ فرق ہوتا ہے نا جنگلی پودوں میں اور گملے کے پودے میں۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو عزیزو، اگر یہ غنچے ہیں کل پھول بھی ہوں گے، اور غنچے حیدری، لہذا ان کی وہی تربیت ہونی چاہیے جو حیدر چاہتے ہیں۔ یہ نام کے غنچے نہیں ہونے چاہیے۔ جب یہ جوان ہو تو ان کے کیریکٹر اور کردار کی خوشبو ایسی ہو کہ پتہ چل جائے کہ کس گلشن سے ان غنچوں کا تعارف ہے۔ تو عزیزو، اسی لیے امام ہے معصوم، میرا امام ایک راستے سے جا رہے ہیں، امام کا ایک غلام ہے۔ جب اس بستی میں پہنچے تو امام نے کہا جلدی جلدی گزرو، جلدی گزریے اس بستی سے، اور دعا کرنے لگے۔ امام کہتے ہیں کہ پالنے والے اس بستی کو بس یہیں آباد رکھ، اس بستی کو یہیں آباد رکھ۔ بھائی میری طرف دیکھیے، آپ میری اس بستی کو یہیں آباد رکھ، یہ پھیلنے نہ پائے، یہ پھیلنے نہ پائیں، انہیں یہیں آباد رکھ۔ غلام ساتھ ہے۔ امام تھوڑی دور آگے بڑھے، ایک بستی اور بڑھی، امام کے جانے والے ایک مرتبہ امام اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کرتے پالنے والے انہیں منتشر کر دے، انہیں پھیلا دے،
غلام کہتا ہے مولا یہ سب تمہارے جانے والے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں انہیں پھیلا دے، انہیں منتشر کر دے، اور وہ جو دشمن تھے، دشمنوں کی بستی تھی، آپ کہہ رہے تھے پالنے والے یہ بکھرنے نہ پائیں، یہ منتشر نہ ہونے پائیں، یہ یہیں آباد رہیں، مولا ان کو تو دعا کر رہے ہو، انہیں کہہ رہے ہو کہ بکھر جائیں، کہ تجھے کیا معلوم وہ ہمارے دشمن ہے، گندگی ہے، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، وہ ہمارے دشمن ہیں، گندگی ہے، جہاں جہاں جائیں گے، جہاں جہاں جائیں گے، جہاں جہاں جائیں گے بدبو پھیلائیں گے، اور یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، دنیا میں جہاں بھی جائیں گے وہی ہمارے کردار کی خوشبو پھیلائیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ لہذا آج جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پوری دنیا میں جو خوشبو فاطمہ پھیلی ہوئی ہے، یہ ہے کیا؟ یہ وہی تو کیریکٹر ہے، تمام وہ شخصیت ہے جسے کبھی کوئی لالچ نہیں ہے، اور اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ تم ہر عمل کے پیچھے جنت، ہر کام کے پیچھے جنت، تو سرکار ختمی مرتبہ نے کہا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تو تیری ماں کے قدموں میں ہے۔ آپ نے دیکھے لکھا ہوتا ہے ہندی میں گاڑیوں کے پیچھے بھی ماں کا آشیواد، ماں کے آنچل میں جنت، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو لفظ ماں میں ہر دھرم میں کچھ نہ کچھ ہے، ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ہے، اسی کو اسلام نے کہا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے، نماز نہیں، جنت تمہاری ماں کے قدموں میں، ماں کے قدموں میں، ماں کے قدموں میں۔ ایک جملہ کہہ دوں، اگر آپ بیدار ہوں میری ماں کے بھی حق میں دعا کرنا، اپنی ماں کے بھی حق میں دعائیں کرنا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت 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 جنت، ارے جس کے پیروں میں جنت ہو اس کے دستے دعا میں کیا ہوگا؟ اگر وہ دعا مانگے پیروں میں جنت ہے، اگر وہ دعائیں دے میرے لال تو سلامت رہے، میرے لال تو پروان چڑھے، میرے لال تو ترقی کرے، میرے لال تو آباد رہے، میرے لال تو سلامت رہے۔ ایک شخص آیا رسول اسلام کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو رسول اسلام نے کہا خبردار، اب ہر قدم سنبھال کے اٹھانا، اب ہر قدم سنبھال کے اٹھانا، اس لیے کہ جو دروازہ رحمت تیری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے کھلا رہتا تھا وہ بند ہو گیا۔ تو یہ ہے ماں کا مرتبہ، ماں کا درجہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عجیب مرتبہ ہے ماں کا۔ پھر ایک شخص رسول اسلام کے پاس آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی ماں کی بڑی خدمات کر رہا ہوں، میں نے اتنے حج باپ ادا کرا دیے، میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا، کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ رسول فرماتے ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اسلام نے بھیا تم ذرا کچھ زیادہ متوجہ ہو، صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ میں نے اتنے پیادہ حج کرائے، میں نے یہ کرایا، میں نے وہ کرایا، میں اتنی خدمات کر رہا ہوں، کیا میرا حق ادا ہو گیا؟
رسول اسلام نے فرمایا نہیں، قیامت تک ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہ تو ماں کی خدمت کر رہا ہے، بے شک کر رہا ہے، صبح خدمت کرتا ہے، دوپہر میں خدمت کرتا ہے، شام میں خدمت کرتا ہے، گھر آنے کے بعد خدمت کرتا ہے، مسلسل خدمت کرتا ہے، مگر تیری خدمت میں نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، تیری خدمت میں یہ تو نیت ہے نا، ارے ہے کیا دن کی، جنہیں دوپہر بھی پکڑیں گے نہیں، رات بھی پکڑیں گے نہیں، کل زندہ رہیں گے کہ نہیں، ہر لمحہ جی جملہ کہنے جا رہا ہوں، تو خدمت تو کر رہا ہے مگر موت کا انتظار کر رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، تیری خدمت میں موت کا انتظار ہے، ماں کی خدمت میں زندگی اور دعائیں ہیں۔ سلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ لہذا عزیزو، میری دعائیں ہیں کہ پاننے والے یہ غنچہ حیدری اور ترقی کرے اور آگے بڑھے، پروان چڑھے، لیکن عزیزو ان کی تربیت کرنا آپ کا فرض ہے۔ صرف پیدا کرنا کمال نہیں ہے، ان کی تربیت کرنا کمال ہے۔ بیٹا تم بچپن ہی سے علی اصغر کی سپاہی ہو، مجلس میں ایسا بیٹھا کرو، بزرگوں کے پہلو میں ایسا بیٹھا کرو، صلوات ایسی پڑھا کرو، مصائب میں ایسے رویا کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر یہاں تربیت نہ ہوئی، یہ تربیت گاہی تو ہے بھائی، اور کیا ہے فرش حسین، یہ عزائے حسین، یہ تربیت گاہی تو ہے۔ ہم امام باڑوں میں تربیت کر رہے ہیں اور جلوس میں نکل کے بتا رہے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے تربیت گاہ اور ہوتی ہیں، جہاں باہر نکل کے دکھایا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ یہاں تربیت ہو رہی ہے، حسینی تربیت، علوی تربیت، محمدی تربیت، پنجتنی تربیت، نام ہی تو بدلے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی ہے؟ کبھی عرفان ازا کہہ دیا، کبھی غنچہ حیدری کہہ دیا، مگر ہیں سب وہی۔ بھئی نام ہی تو بدلے ہوئے ہیں، چہرے تو وہی ہیں۔ ہم نے کہا ہمارے ہاں یہی ہے، ہمارے ہاں نام بدلتے ہیں، کام نہیں بدلتے۔ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھ پہ یقین نہ کر، رسول پہ یقین کر لے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو خصوصاً پس پردہ میری بہنیں ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کی، اور ابھی نہیں، جب ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے اس وقت سے ماں کی ذمہ داری ہے، ہمیشہ ذمہ داری ہے۔ آپ نہیں دیکھتے رسول اسلام کا زمانہ ہے، میں نے شاید پڑھا بھی ہے کہ اس نے کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، کہ نہیں تیرا ہے، کہ نہیں میں خود گورا ہوں، نہ آنکھیں مجھ پہ ہیں، نہ ناک نہ کان، اور یہ بالکل برعکس ہے، ایک میرے پہ ہے یہ نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ آپ غور کیجئے گا۔ مگر جب حسنین آئے تو دونوں کھڑے ہو گئے، مسکرا کے کہا دونوں تیرے ہیں۔ ان کا احترام وہی کریں گے جو کہ ماں کیریکٹر میں بہت پاک ہوگی۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں، مقدمہ دائر ہوا تھا یہی کہ صاحب میں بھی گورا، یہ بھی گوری، یہ تو چلتا ہے نا، نہ ددھیال میں کوئی ایسا کالا، نہ ننہال میں ایسا کوئی کالا، یہ کہاں سے چلا آیا؟ جب ریسرچ ہو، اب تو میڈیکل کا زمانہ ہے، ریسرچ کی گئی تو ڈاکٹر نے کہا، جو نفسیات سائیکولوجسٹ تھا اس نے کہا کہ نہیں، ڈی این اے بھی بتا رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر ذرا اپنا گھر جا کے دیکھو۔ اب جو دیکھا تو ایک اسٹیچو بنا ہوا تھا، ایک اسٹیچو بنا ہوا تھا،
ایک اسٹیچو بنا ہوا تھا. اس نے کہا کیریکٹر میں بہت پاک ہے یہ لیڈی، مگر ہر وقت اس اسٹیچو کا عکس اس کے ذہن پہ تھا. یہ تو اب کی خبریں ہیں. اسی لیے ہے کہ وہ مخصوص زمانہ جب بچہ ماں کے شکم میں پرورش پا رہا ہو تو بہت اچھے خوبصورت فوٹو رکھیے، اچھے گلدستے رکھیے، اچھے پھول رکھیے، تاکہ ان پھولوں کا عکس اور آپ متاثر ہوں تو بچہ بھی متاثر ہوگا. اب ایک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ماں کے شکم میں بچہ ہے اور ایک اسٹیچو پتھر کی تصویر سے اتنا متاثر ہوتا ہے تو پھر کتنا متاثر ہوگا کہ ماں دودھ پلا رہی ہو اور سامنے ٹی وی چل رہا ہو. نہ دیکھنے والے سین دیکھے جا رہے ہوں، نہ سننے والی باتیں سنی جا رہی ہوں. اور یہ صرف ماں کے لیے نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، یہ تمہارے لیے بھی ہے. اس لیے کہ ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا مولوی صاحب برقعے پہ پڑھو، برقعے پہ پڑھو، برقعے پہ پڑھو. میں نے کہا میں نے کسی بہن کو بے رداء نہیں دیکھا مگر تجھے بے داڑھی کے دیکھ رہا ہوں. میں برقعے پہ نہیں پڑھوں گا، داڑھی پہ پڑھوں گا. سلوات پڑھیے بر محمد آل محمد. دونوں ایک سے ہو، وہ انہیں کو نہیں مار رہے ہیں اور یہ انہیں کو نہیں مار رہے ہیں. جائے کہ دونوں شیشے دیکھیو کہ کیوں مار رہے ہیں. صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد. تو عزیزو تربیت کا اثر بتا رہا ہوں کہ سائنس اور اسلام میں وہی مجلس نہیں پڑھتا، میرا فیلڈ یہ بھی ہے. ہم ساری ذمہ داری ماں پہ ڈال دیتے ہیں. اس کھانے کو بھی دیکھ لیا کرو جو تم لا رہے ہو، پکانا اس کا کام ہے، لانا تمہارا کام ہے. آپ غور کیجئے گا یہ ساری ذمہ داریاں. تو عزیزو کیا ہوا کہ وہ عکس اتنا متاثر، اس فوٹو سے اتنا متاثر، آپ غور کیجئے گا تو پھر کتنا اثر ہوتا ہوگا. تاریخ کے دو بڑے نام ہیں. جب وہ 11 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے، 11 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے، محلے کی عورتیں آئیں، علماء آئے، مبارک مبارک مبارک. بھئی کائے کی مبارکباد کہ تمہارا بیٹا 11 سال کی عمر میں مجتہد ہو گیا، مجتہد ہو گیا. تم نے کوئی عمل کرا ہے؟ اچھا ہماری ماں اور بہنوں میں یہی ہے، کوئی تعویذ کرایا ہے، کوئی عمل کرا ہے، کوئی دعا ہے، کوئی چلا کھینچا ہے؟ بس جیسے ان سے کہا کہ 10-11 سال کی عمر میں تمہارا بیٹا مجتہد ہو گیا، یہ بتاؤ کوئی خاص کام کا؟ میں نے کوئی کبھی خاص کام نہیں کیا، مگر اتنا ضرور ہے کبھی بغیر وضو کے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا. سلوہ پڑھیں بر محمد آل محمد. یہ غنچے 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 حیدری، ان غنچے کی تربیت کرو تاکہ یہ پھول بن جائیں، یہ ثمردار بن جائیں. اس لیے کہ یہی ہمارا تعارف ہیں، یہی ہمارا کریکٹر ہیں، یہی ہمارا انٹروڈکشن ہے. باہر جا کے پتہ چلے یہ اس کا بیٹا ہے، اس کا بھتیجا ہے، اس کا بھانجا ہے. تربیت یہ ماں کر رہی ہے. آپ غور کیجئے گا. تو عزیزو یہ مجالس اسی لیے ہیں، یہ نہ واہ واہ کے لیے ہیں نہ شہرت کے لیے ہیں، تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ تربیت کیا ہے، تربیت حسینی کیا ہے، کربلائی تربیت کیا ہے. حیدری، مولائی، فلانے، ام کے ڈھم کے دنیا بھر کے نام لے لیتے ہیں،
مولائی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کربلائی بہت بڑی ذمہ داری ہے، لہذا تعارف ہے، ماں کی کوکھ کا تعارف ہے، جو کوکھ ایسی ہو کہ تارو بن جائے، یقیناً خدا ان بچوں کو سلامت رکھے۔ کل یہی عرفان ازاں ہیں، یہی بہار ازاں ہیں، لہٰذا ان کی تربیت کا خیال رکھا جائے۔ خدا سلامت رکھے میری بہنوں کو، ان کے پردے کو، اور آپ حضرات کو خدا سلامت رکھے۔ آئندہ سال بھی اسی طریقے سے مجلسیں ہوتی رہیں اور یہ حسینی تربیت پاتے رہیں۔ آج مجھے معلوم ہے، مجھ سے بتایا ہے کہ مولانا یہ بچوں کی طرف سے ہے اور اس میں بچے زنجیر لگائیں گے۔ سلام ہو ان ماں کے کیریکٹر اور جذبات کو کہ جو بچوں کی زنجیروں پہ دھار لگا رہی ہیں۔ کیوں؟ یہ ماں کا دل تو بڑا کومل ہوتا ہے، اگر بچے کو ٹھوکر لگتی ہے تو ماں کو درد محسوس ہوتا ہے۔ ماں سے زیادہ اہم رشتہ کوئی نہیں ہوتا، وہی مائیں بچوں کی زنجیروں پہ سیقل کر کے دے رہی ہیں، جا میرے لال، جا میرے لال۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اس کا سپاہی ہے، کہ جہاں لیلا علی اکبر کو سجا رہی تھی، شب عاشور فروا اپنے قاسم کو سجا رہی تھی، وہیں رباب ایک جھولا جھولا رہی تھی۔ میرے لال علی اصغر، ماں شرمندہ ہے میرے چاند، میرے لال تجھے دودھ تو دودھ پانی بھی نہ مل سکا، میرے لال تیری باچھوں میں یہ سوکھا ہوا دودھ، مجھے معاف کر دینا میرے لال علی اصغر۔ اب علی اصغر کملا بھی نہیں سکتے، اتنی سکت نہیں ہے، اور رباب ہے کہ جھولا جھولا رہی ہیں، جھولا جھولا رہی ہیں، اور بار بار کہہ رہی ہیں میرے لال، اے میرے لال علی اصغر، آج کی شمع سے باتیں کر لے، اے میرے لال علی اصغر، ارے کل تو میرے پاس نہ ہوگا، کل ریگے گرب ہوگا اور تیرا ننھا سا جسم ہوگا، ہائے میرے لال، ہائے میرے لال۔ کبھی پیشانی کا بوسہ لیتی ہیں، کبھی جھولے کا بوسہ لیتی ہیں۔ اللہ اللہ، شب عاشور اسی طرح گزر گئی جناب رباب کی، کبھی جھولا کو پیار کیا، کبھی علی اصغر کا بوسہ لیا، مگر صبح نمودار ہو گئی، قیامت کی منزل آ گئی، قیامت کی منزل آ گئی۔ ایک ایک جوان جانے لگا، اب علی اکبر نہیں ہیں، اب قاسم نہیں ہیں، اب عباس نہیں ہیں، آنا محمد نہیں ہے، فاطمہ کا لال ہے، زخموں سے چور چور ہے۔ ایک مرتبہ ارے کربلا کے دشت میں آواز دے رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغوثنا، ارے ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ ادھر حسین نے یہ کلمات بیان کیے، ادھر خیموں میں ایک شور برپا ہو گیا، سیدانیوں کی صدائیں بلند ہو گئی۔ حسین دوڑے ہوئے آئے، آنے کے بعد کہا بہن زینب، ارے کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا؟ کیا میری سکینہ مر گئی؟ مگر جناب زینب نے کہا بھیا کوئی بچہ پیاس سے مرا نہیں ہے، مگر جب سے تم نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین رباب کے خیمے میں آ، اے رباب لا میرے لال کو دے دو۔ غنچہ حیدری سلامت رہو، تم آج جھولا نکالو گے نا، ارے بڑی دعائیں دے گی رباب۔ شام غریبہ جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں لیے بیٹھی تھے، ارے سپاہی تازیانے مار رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کوئی قیمتی چیز ہے، مگر ایک مرتبہ رباب نے لکڑیاں پھیلا دے، ارے میرے بچے کی نشانے،
علی اکبر کو آغوش میں لیا، علی اصغر کو آغوش میں لیا۔ ہاں عزیزوں، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں نا، مگر فاطمہ کے لال نے اپنے لال کو آغوش میں لے کے ایک جملہ کہا رباب سے، رباب میرا لال بہت پیاسا ہے، رباب رباب مجھے معلوم ہے میری سکینہ تڑپ رہی ہے، میرا اصغر بہت پیاسا ہے، رباب لاؤ میں بچے کو پانی پلا لاؤں، شاید یہ ظالم اس بچے کی کمسنی پہ ترس کھا جائیں۔ بس تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ رباب نے حسین کا چہرہ دیکھا، پھر ننھے اصغر کو دیکھا، پھر چہرہ دیکھا، پھر ننھے اصغر کو دیکھا، اور ایک مرتبہ علی اصغر کو حسین کی آغوش میں دیا۔ جب آغوش میں دے دیا اور حسین چلنے لگے، دامن پکڑ کے ایک جملہ کہا مولا آج پہلی بار دھوم میں نکل رہا ہے، ہائے میرا لال کملا لا جا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، ادھر حسین لے کر کے چلے، خالی جھولے کو سینے سے لگا لیا، اے میرے لال جا رہا ہے علی اصغر، او میرے چاند جا رہا ہے علی اصغر۔ علی لے کر کے حسین چلے، اور روایات میں ملتا ہے جب حسین اصغر کو لے کے چلے، ارے ظالموں نے دیکھا کہ شاید حسین قرآن لا رہے ہیں، حسین قرآن سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز دے اینا اینا حرملہ، ارے حرملہ کہاں ہے، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ چننا ایک کمان میں تیر لگائے ہوئے ایک مرتبہ قریب آ رہا تھا، حسین نے کہا نہیں نہیں میں قرآن نہیں لایا ہوں، ہاں قرآن صامت لایا ہوں، قرآن ناطق کا ایک ٹکڑا لایا ہوں، میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر ہو سکے تو اسے پانی پلا دو۔ اچھا اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے خود پانی پی لوں گا، لو میں اسے خاک پہ لٹائے دیتا ہوں، آ جاؤ پانی پلا دینا۔ حسین نے یا علی کہا، جلتے ہوئے خاک پہ اصغر کو لٹا دیا، آ کے پانی پلا جاؤ، مگر ساقی کوثر کا لال انتظار کرتا رہا، کوئی پانی پلانے والا نہ تھا۔ حسین خاک پا جھکے، ایک مرتبہ اصغر کو سینے سے لگا لیا، ایک جملہ کہا ہے روایت میں ملتا ہے، اے میرے لال، اے میرے جان، ہائے ظالموں کو تیرے کمسنی پر بھی رحم نہ آیا، آ میرے سینے سے لگ جا۔ اے علی اصغر انہیں خود بتا دے کہ تو کتنا پیاسا ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی، ارے فوج میں انقلاب آ گیا، یہ منظر ہم سے نہیں دیکھا جاتا، انقلاب آ گیا، اینا اینا حرملہ، حرملہ کہا ہے، حرملہ نے کمان میں تیر کو جوڑا، علی اصغر کا نشانہ لینا چاہا، تاریخ کہتی ہے کمان سے تیر گرا، دوسرا تیر نکالا، پھر علی اصغر کا نشانہ لیا، پھر تیر گرا، پھر تیسرا تیر کمان میں جوڑا، پھر علی اصغر کا نشانہ لیا، ایک مرتبہ سپاہی کہتے ہیں یہ تجھے کیا ہو رہا ہے، عرب کا سب سے بڑا تیر انداز ہے، حرملہ کہتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہا، ارے جب بھی میں اصغر کا نشانہ لیتا ہوں ایک بی بی پال کھولے ہوا، ایک بی بی آواز دیتی ہے اے حرملہ، ارے میرے بچے لے تیرا کیا بگاڑا، خدا سلامت رکھے، کسی غم میں نہ رلائے، کسی غم میں نہ رلائے، ارے کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزیزو روئیے، ماتم کیجئے، رباب کے لال کا ماتم کیجئے، ارے ظالم نے تیر مارا، حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر منقلب ہو گیا، اللہ اللہ
اپنے چاند کو سینے سے لگا لیا، اے میرے لال، اے میرے لال۔ ارے خیمے میں جا کے رباب کو کیا منہ دکھاؤں گا، سکینہ سے کیا کہوں گا، سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مگر عزیزو آپ 10 محرم کو ایک عمل کرتے ہیں نا، حسین نے سینے سے لگا لیا، ابا کا دامن ڈالا، کبھی خیمے کی طرح بڑھے، کبھی پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے، اور بار بار کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا بھیا بار بار آتا ہے، خیمے سے لوٹ جاتا ہے، اب جو ہے زینب آگے بڑھے، آجا میرے ماجا، اے میرے مطلب حسین خیمے میں گئے۔ سکینہ نے پیر بغل ایک مرتبہ سر رکھ کے کہا بابا تم تو کہتے تھے سکینہ تو بہت پیاری ہے، مجھے بہت پیاری ہے، اے بابا اصغر کو پانی پلا لائے، ہائے میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے ابا کا دامن الٹا، اب جو رباب نے دیکھا وہ ایک جملہ کہا اے میرے مولا اس لشکر میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، ہائے ظالموں نے میرے لال کو مار ڈالا۔